شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کا سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. عموماً تو دستور یہی ہے کہ جمعے کے دن جلسہ شروع ہوتا ہے، لیکن افتتاحی خطاب جمعے کے بعد اس مجلس میں ہوتا ہے جو خالصتاً جلسے کی غرض سے بلائی جاتی ہے. لیکن اس روایت سے ہٹ کر آج میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا خطاب جو افتتاحی ہے وہ جمعے پر ہی رکھ لیا جائے اور جمعہ اور افتتاحی خطاب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ مجھے اس کے جمعے اور افتتاحی خطاب جب کہ اکٹھے ہو چکے ہیں ان کے مان بعد واپس جانا ہے، اور واپسی سے پہلے مان بات تو نہیں کہنا چاہیے تھا، کچھ عرصے کے بعد، لیکن واپسی سے پہلے بہت سے اور کام ہیں جو یہاں کرنے ہیں. کچھ میٹنگز ہیں مجلس عاملہ وغیرہ سے، کچھ اور دوسرے جماعتی کاموں کے سلسلے میں وقت صرف کرنا ہے. اس لیے مجبوراً میں باقی وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا. لیکن ابھی میں نے امیر صاحب سے اس بارے میں بات کی ہے کہ اگر جمعے کے مان بعد اسی جگہ اسی طرح بیٹھے ہوئے جلسہ شروع ہونا ہے تو فوراً بعد میں چلا گیا تو اس کا مجھے بھی صدمہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا خیال ہوگا کہ ٹھیک ہے جمعے میں افتتاح تو ہو گیا لیکن جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا اس میں موجود نہیں تھا. اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ ترمیم کر لی ہے اس پروگرام میں کہ جمعے کے بعد جب جلسہ شروع ہوگا تو تلاوت اور نظم میری موجودگی میں ہو جائیں گے، اس کے بعد افتتاحی دعا بھی ہم اکٹھے کر لیں گے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دوسرے اس کی اتنی بھی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگوں کو جب تک نعرے نہ لگائیں مزہ نہیں آتا، اور یہ آپ کی مجبوری خاص طور پر ہے کیونکہ دنیا کی جتنی بھی جمہوریہ جماعتیں میرے نظر میں ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے جو میری نظر میں ہے، ان میں نوجوانوں کا ایسا تناسب اور کہیں نہیں جیسا جرمنی میں ہے. اس وقت یہ جماعت کا اجتماع ہے لیکن سرسری نظر سے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ جماعت کا اجتماع ہے یا خدام الحمدیہ کا اجتماع ہے. اس پہلو سے آپ کا خون ماشاءاللہ گرم ہے اور جلسے پہ نعرے لگانے کی عادت ہے اور جمعے پہ نعرے لگا سکتے نہیں، منع ہے. اس لیے کچھ آپ کو خلا کا احساس رہ جانا تھا. تو چند منٹ جو آپ کے ساتھ گزاروں گا اس پر بے شک جتنے نعرے لگانے لگا لینا، لیکن جمعے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خطاب کے درمیان، اس خطاب کے دوران ہرگز کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہ ہو. گزشتہ چند خطبات میں تقویٰ کی طرف جماعت کو توجہ دلاتا رہا ہوں اور یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھانے کا پروگرام ہے.
آج بھی اسی موضوع سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ ہو سکتا ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن بطور خاص آج کے اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کے ایک دو ایسے پہلو ہیں جن کا یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ تقویٰ ایسے خوف کو نہیں کہتے جیسے کسی جنگلی جانور سے یا فرضی حملے سے خوف ہوتا ہے. تقویٰ کا یہ ترجمہ اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ ایک زبان کی مجبوری ہے، ورنہ حقیقت میں ڈر اور خوف تقویٰ کے مضمون کو ہرگز بیان نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ڈر کے نتیجے میں تو انسان دور بھاگتا ہے، جس چیز سے خوف ہو اس سے ہٹتا ہے اور بچتا ہے. اور اللہ سے تعلق میں تو خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جتنا تقویٰ کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو خدا کی گود میں محسوس کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خواہ. اے میرے آقا، مجھے تو جب سے ہوش آئی ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے ہی سایہ رحمت تلے پایا ہے. گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خواہ. عمر گزرتی گئی مگر میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تیری گود میں اس طرح محسوس کیا جیسے ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے. کہ دودھ پیتے بچے کو تو ہر دوسری چیز سے خوف ہوتا ہے سوائے ماں کی گود کے، بلکہ اس کا خوف کا احساس ہی ماں کی گود سے علیحدگی کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے. ایک دودھ پیتے بچے کی نفسیات پر جب ماہرین نفسیات نے مزید غور کیا اور تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس کے لیے سوائے گود کے اور خصوصاً ماں کے گود کے اور کوئی امن کی جگہ نہیں. اور جو بچے اس گود سے محروم رہ جائیں وہ ہمیشہ کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. ان کا احساس تحفظ اٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خالی اور بغیر دفاع کے پاتے ہیں. تو تقویٰ کا یہ معنی کرنا کہ خدا کا خوف اختیار کرو ان معنوں میں جن معنوں میں لفظ خوف کو ہم سمجھتے ہیں، یہ لفظ تقویٰ سے بہت ہی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس کا حقیقی مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے. خوف ان معنوں میں کہ اس خوف میں ہمیشہ مبتلا رہو کہ خدا سے دور نہ چلے جاؤ، کیونکہ خدا کی دوری کا خوف جو ہے اس سے ڈرتے رہنا، یہ ہے تقویٰ کی حقیقی تعریف. اس سلسلے میں آپ کو اس سے پہلے خطبات میں یہ بتا چکا ہوں کہ تقویٰ دو مرکزی فطرت کے سرچشموں سے پوچھتا ہے، ایک محبت سے اور ایک خوف سے. وہ خوف کن معنوں میں ہے اس سلسلے میں آئندہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. وہ کون سا خوف ہے جس میں تقویٰ کی جڑیں وابستہ ہوتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر سب سے اعلیٰ تقویٰ، سب سے اونچے درجے کا تقویٰ خالصتاً محبت میں جڑیں رکھتا ہے اور محبت الہی سے پیدا ہوتا ہے. بس قرآن کریم میں جب فرمایا ان خیر الزاد تقویٰ، کہ زاد راہ سفر کا خرچ سب سے اچھا تقویٰ ہے، تو اولین معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ جہاں کا بھی تم سفر اختیار کرو خدا کی محبت لے کے چلو. خدا کی محبت اگر تمہارے ساتھ رہی تو تمہیں کبھی روحانی طور پر ضعف اور کمزوری کا احساس پیدا نہیں ہوگا. ہمیشہ تمہاری رضا تمہارے ساتھ ہوگی، تمہاری تقویت کے سامان تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور کبھی بھی تم اپنے آپ کو بغیر رزق کے نہیں پاؤ گے. اس سلسلے میں چند باتیں جو میں آپ کے سامنے خصوصیت سے رکھنی چاہتا ہوں یہ ہیں کہ بہت سے احمدی ایسے نوجوان اور بڑے اور چھوٹے بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، جنہوں نے جرمنی کا سفر اختیار کیا اور اسی طرح دیگر ممالک کا سفر اختیار کیا.
उनके सफर की बिना या उनके सफर की वजह मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ है, हमेशा मुख्तलिफ रहेगी, क्योंकि हर इंसान बैन ही एक वजह से सफर नहीं करता। कुछ ऐसे हैं जिनको जज्बाती तौर पर शदीद तकलीफ पहुंची, एक ऐसे मुल्क में बसते हुए जहां उनके बुनियादी हकूक पर पहरे बिठा दिए गए, हर किस्म के मजहबी हकूक उनके तलफ कर लिए गए और उनके बुजुर्गों को जिनसे वो बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते थे उनको मुसलसल गालियां दी गई और दी जाती रहीं और अब भी दी जाती हैं और इधर से उनको जुबान खोलने की इजाजत नहीं। तो नौजवान बसा औकात इस सूरत हाल के नतीजे में या तो अपने ऊपर अपना ज़ब्त खो बैठते हैं और कुछ ऐसी हरकत कर गुजरते हैं जो उनके लिए भी अच्छी नहीं और जमात के लिए भी अच्छी नहीं। और बसा औकात ये भी होता है कि अगर ऐसा ना करें और ज़ब्त रखें तो ऐसे नौजवान नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दबाव के नतीजे में हिजरत की, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वाक़ियतन जिस्मानी तौर पर भी तकलीफें उठाई, कैदोबंद की सूरतें देखी, गालियां खाई, पत्थर खाए, गलियों में घसीटे गए, कलमा पढ़ने के जुर्म में उनको कई किस्म की अजियतों का निशाना बनाया गया और इसलिए वो इस लिहाज से भी हिजरत के अहल ठहरे कि बाहर की दुनिया जिन चीजों को देखती है वो उनको दिखा सकते थे कि हाँ देखो, अगर जिस्मानी अजियत ही तुम्हारे नजदीक हिजरत का हकीकी मुहर्रिक बननी चाहिए तो हम जिस्मानी अजियत के नतीजे में बाहर आए हैं। लेकिन ये मतलब नहीं कि उनको रूहानी अजियत नहीं थी, ये दोनों चीजें इकट्ठी थी। एक तबका वो भी है, वो भी होगा और अगर से मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत थोड़ा होगा कि जिन्होंने महज इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहा होगा। उन्होंने ये सोचा होगा कि इस हिजरत के दौर तूफान में जब लोग जा रहे हैं हम भी जाएं और अपनी जिंदगी की कैफियत बदलें, अपनी इक्तिसादी हालात बदलें, हमारे घर वाले गरीब हैं, मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं, तो बाहर निकलें और उनके लिए बेहतर कमाई की सूरत पैदा करें। जज्बा तो ये भी नेक है, लेकिन इस नेकी के अंदर एक थोड़ी सी खराबी का उनसर भी शामिल हो जाता है। जब वो बाहर जाकर कहते हैं कि हम इस वजह से निकले थे कि जमात अहमदिया के मेंबर होने की वजह से हमारी जिंदगी वहां अजीरन हो गई थी, तो ऐसे भी आप में से होंगे जो ये बात दुरुस्त नहीं कहते। तकलीफ तो थी, लेकिन तकलीफ की वजह से हर शख्स ने हिजरत नहीं की। बाद ऐसे भी हैं जिन्होंने महज इक्तिसादी फवायद की खातिर हिजरत की होगी, लेकिन अमूमी तौर पर यह बात कही जा सकती है, फर्दन फर्दन किसी एक शख्स के मुतालिक ये कहना जायज नहीं कि फलां शख्स ने यह हरकत की है। लेकिन जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने इसलिए हिजरत की, वो खुद जानते हैं, उनके दिल गवाह हैं और उनसे ज्यादा इस सूरत हाल से कोई बाखबर नहीं है। इस किस्म की हिजरत करने वालों में ऐसे भी हैं जो वहां तकवा के निस्बतन बेहतर मुकाम पर फायज थे, इबादतें भी करते थे, जहां तक तौफीक मिले नमाज बा जमात भी अदा करते थे, निज़ाम जमात से भी ताल्लुक रखते थे और माली और दीगर कुर्बानियों में जहां तक तौफीक मिलती थी हिस्सा लेते थे या कम से कम हिस्सा लेने की हसरतें जरूर रखते थे। बहुत से ऐसे थे जो गुर्बत की वजह से मुख्तलिफ किस्म की माली कुर्बानियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे, मगर दिल में तमन्ना जरूर थी। और कुछ ऐसे भी हैं जो वहां जमाती नुक्ता निगाह से अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, ना तो निजाम जमात का फर्क थे, ना इबादत के लिहाज से उनकी सूरत हाल तसल्ली बख्श थी, ना उनको दीन से कोई तभी ऐसी मोहब्बत थी। ऐसे भी थे जो विरसे में अहमदियत को पाने वाले थे, लेकिन उनका उतना बैठना ऐसे लोगों में था, ऐसी गलत सोसाइटी में था कि कई गंदी आदतें वो साथ लेकर आए।
اب کئی قسم کے لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے، نیت کے لحاظ سے بھی اور عملی حالت کے لحاظ سے بھی. لیکن جرمنی میں پہنچنے کے بعد جب آپ کو ایک غیر عمومی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو اس پس منظر کی تفریق کا علم نہیں. اس کو نہیں پتا کہ کون کس نیت سے وہاں سے نکلا تھا، کس حد تک اس میں خدا کا حصہ تھا، کس حد تک اس میں نفس کا حصہ تھا. وہ نہیں جانتا کہ کس معیار کا احمدی پاکستان سے چلا تھا، اعلیٰ اخلاقی قدریں لے کر وہاں سے نکلا تھا یا اخلاقی قدروں سے محروم خالی ہاتھ وہاں سے نکلا تھا. ایسا تھا جو دنیا کے لحاظ سے تو محروم تھا لیکن دین کے لحاظ سے نہیں تھا، یا ایسا تھا کہ دونوں لحاظ سے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے وہ عمومی طور پر جب آپ کا جائزہ لیتا ہے تو آپ کو جماعت کا نمائندہ اور جماعت کا سفیر سمجھتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو بدقسمتی سے چونکہ وہیں سے کمزوریاں رکھتے تھے، یہاں آ کر نئی کمزوریوں کا بھی شکار ہو گئے. بہت سے ایسی برائیوں نے کھلے ہاتھوں ان کا استقبال کیا جن کے تصور سے بھی وہاں وہ خوف کھاتے تھے اور ذہن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سوسائٹی میں کھلم کھلا میں ایسی حرکت کر سکوں گا. لیکن یہاں کی سوسائٹی نے اپنے دروازے کھولے، ان کا استقبال کیا. برائیوں نے زیادہ استقبال کیا اور خوبیوں نے کم استقبال کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو کمزوریاں لے کر چلے تھے یہاں آنے کے بعد اور بھی زیادہ کمزوریوں کا شکار ہو گئے. اور چونکہ داغ زیادہ دکھائی دیتا ہے اور بے داغ حصہ کم دکھائی دیتا ہے، ایک سفید چادر پر اگر داغ پڑا ہو تو وہ بہت نظر کو برا لگتا ہے، فوراً پہلے داغ پر نظر جاتی ہے. بعض لوگ جو نوکروں سے کام لیتے ہیں، صفائیوں کا انڈسٹریل ہو یا دکانوں کا یا گھروں کا، وہ جب صفائی کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں یا دکان میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں اور صفائی ان کو خوشی نہیں دیتی، لیکن جو گندا داغ ہے وہ جہاں بھی پڑا ہو وہی نظر ان کو پکڑ لیتی ہے. کہتے ہیں اچھا اس کا نام تم نے صفائی رکھا ہوا ہے، یہ تو گندا داغ رہ گیا ہے، تم کمزور ہو، تم نکمے ہو. اور کوئی قسم کی سخت زبانیں اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اس کی صفائی کو بھول جاتے ہیں. تو ایسی جماعت جو دنیا کے سامنے جماعت کے بانی نے تقویٰ کے اعلیٰ معیار کے طور پر، نمونہ کے طور پر پیش کی ہو، جس کے متعلق اس نے دعویٰ یہ کیا ہو کہ میں تم ہی میں سے نسبتاً کمزور اور ادنا حالت میں لوگوں کو پکڑتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ان میں ایک پاک تغیر پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک نئی روحانی پرندوں کی جماعت تمہاری مردہ مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، یہ دعویٰ کیا ہو تو دنیا کی نگاہ اور بھی زیادہ برائیوں کی تلاش میں مستعد ہو جاتی ہے اور بہت نمایاں طور پر اس کو گندے داغ دکھائی دینے لگتے ہیں. اور اگر یہ داغ زیادہ ہوں اور بدقسمتی سے ایسے لوگ زیادہ آئے ہوں جو کمزوریاں لے کر باہر نکلے ہیں تو دیکھنے والا بالعموم باقی سب کو نظر انداز کر کے انہی کمزور لوگوں پر نظر رکھے گا اور جماعت احمدیہ کے متعلق جو بھی تصور باندھے گا ان کو پیش نظر رکھ کر باندھے گا. اس لحاظ سے آپ پر بہت ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور پھر جب آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ انقلاب عظیم برپا کر دیں، اس ملک کی حالت بدل دیں، اس ملک کا شکریہ اس طرح ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اقتصادی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے، آپ ان کو روحانی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا یہ عمل کر کے دکھائیں کہ ادنا احسان کے بدلے ان پر اعلیٰ احسان کریں. جب آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے تو وہ کمزوری والا پہلو اور بھی زیادہ نمایاں ہو کر تکلیف دہ شکل میں سامنے آ جاتا ہے. ان سب باتوں کا کیا حل ہے؟
ایک تو وہ حل ہے جو مسلسل جماعت میں جاری ہے، تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں، کوئی لجنہ اللہ کام کر رہی ہے، کہیں اطفال الاحمدیہ، کہیں خدام الاحمدیہ، کہیں انصار اللہ، کہیں جماعت کا عمومی نظام ہے، اور یہ ایک بہت ہی لمبا کام ہے اور ہمیں جلدی ہے، ہمارا وقت تھوڑا ہے، ہمیں بہت جلدی انقلاب برپا کرنا ہے. ہم صبر سے انتظار نہیں کر سکتے کہ مدتوں کے بعد آہستہ آہستہ منج کر یہ لوگ صاف ہوں اور پاک ہوں. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سب سے اعلیٰ، سب سے اول اور سب سے آخر، سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ مؤثر حل یہ ہے کہ آپ کو محبت الہی کے تقویٰ کی تعلیم دوں. آپ کو بتاؤں کہ سب بیماریوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہر شخص کمزوری کی کسی حالت میں بھی ہے، فوری طور پر اپنے رب سے محبت اور پیار کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ کڑوی نصیحتیں شامل نہیں ہیں. یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ نظام کی پکڑ شامل نہیں ہے. یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ کوئی طعن آمیزی شامل نہیں ہے. کوئی دنیا کی سزا کا اس میں دخل نہیں. ایک لمحہ آپ کی زندگی کا آپ کے اندر ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور وہ لمحہ اس فیصلے کا لمحہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے محبت کرنی ہے، اس کی یاد کو دل میں بسانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. اگر یہ لمحہ آپ کو نصیب ہو جائے تو خواہ آپ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے خالی ہاتھ پاکستان سے چلے تھے، آپ کو دونوں جہان کی دولتیں نصیب ہو جائیں گی. نہ آپ تہی دامن رہیں گے دنیا کے لحاظ سے، نہ آپ تہی دامن رہیں گے آخرت کے لحاظ سے. اور وہی لمحہ محبت الہی کا لمحہ ہے جو دونوں جہان کی دولتیں نصیب کرنے والا لمحہ ہے. اسی لیے سب سے زیادہ زور قرآن کریم نے محبت کے تقویٰ پر دیا ہے، اور اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق، عشق کا تعلق، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو آپ کے دشمنوں نے بھی عشق کے تعلق کے طور پر دیکھا. عرب جو آپ کے شدید دشمن تھے وہ بھی برائیوں کی تلاش میں اس سے بہت زیادہ تھے جتنا یہاں کا ماحول آپ کی برائیوں کی تلاش میں ہے. لیکن بڑی گہری نظر کے مطالعہ کے بعد اور بڑی گہری دشمنی کی نظر کے مطالعہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ عشق محمد الربہ، کہ ہمیں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا عاشق ہو گیا. اور جب عرب عشق کا لفظ ان معنوں میں بولتا تھا تو مراد یہ ہوتی تھی کہ عشق میں پاگل ہو گیا، دنیا و معافیہ کی ہوش نہیں رہی، سب کچھ گوا بیٹھا ہے، سوائے اللہ اللہ کے اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہا اور کچھ اس کے اوپر کسی رنگ میں اثر انداز ہی نہیں ہوتا، صرف خدا کا تصور ہے جو اس کی زندگی پہ چھا گیا ہے. اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور اس کے غلط معنی کیے، جبکہ خدا نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد تیرے رب نے تجھے ضال پایا اور تجھے ہدایت دی. ضال کہتے ہیں اس شخص کو بھی جو گمراہ ہو جائے، اور اس شخص کو بھی جس کو ہوش ہی باقی نہ رہے، کسی خیال میں ایسا کھویا جائے، کسی عشق میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ دنیا و معافی ہاتھ سے گوا بیٹھے اور سوائے ایک خیال کے کوئی خیال اس کے لیے باقی نہ رہے. تو ضالن سے مراد یہ تھی کہ اللہ نے تجھے اپنے عشق میں ایسا سرگردان پایا کہ سب کچھ تیرے ہاتھوں سے کھویا گیا، سوائے خدا کے ذکر کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. بس اس حالت کو دیکھ کر اللہ نے تجھ پر پیار کی نظر ڈالی، فہدا، اس نے پھر خود تیری ہدایت کا سامان فرمایا، یعنی اپنا وصل عطا کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے آسان سفر خدا کی راہ میں
اور सबसे ज्यादा कवी तरबियत करने वाला उनसुर तकवा का उनसर है, जो मोहब्बत इलाही पर मबनी हो। इसके बगैर आपका हर सफर मुश्किल होगा। बहुत से लोग मुझे जर्मनी से खुसूसियत के साथ खत लिखते हैं अपनी मुश्किलात में दुआओं के लिए। कई किस्म के मसाइल हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, और अल्लाह ताला के फजल से मुझे उनके लिए तौफीक भी मिलती है, और मुझे ये मालूम करके खुशी होती है कि उनकी तवज्जो दुआ की तरफ है। लेकिन बाज़ दफा ऐसे खतों से बाज़ तकलीफ दे शक्लें भी सामने आती। बाज़ लोग लिखते हैं कि हमने इतनी दुआएं की, कुछ भी नतीजा नहीं निकला, इतनी सरखपाई खुदा के सामने की, इतना कुछ मांगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप कुछ और जोर लगाएं कि ये काम हो जाए। तासुर ये पैदा होता है कि गोया हर शख्स की दुआ सुनने और उसे मानने पर खुदा पाबंद बैठा हुआ है। ऐसे लोग दुआ का फलसफा ही नहीं समझते। हकीकत यह है कि दुआ का फलसफा भी तकवा के बगैर समझ नहीं आ सकता। अभी कल की बात है, वहां बेल्जियम में मुकामी बेल्जियन अहमदियों से मैंने गुफ्तगू शनीद की, तो उनको इस तरफ मुतवज्जे किया, और इसी मजमून पर रोशनी डालते हुए मैंने बातें उनके सामने खोली जो मैं आपके सामने भी। खुदा से दुआ मांगने वाले बंदे मुख्तलिफ अनवा के बंदे होते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर जब तक इंतहाई मुसीबत का वक्त नहीं आता वो खुदा से दुआ मांगने की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। शदीद बेकरारी पैदा हो जाए, गर्क हो रहे हों, कैंसर ने घेर लिया हो, मर रहे हों, ऐसी किस्म की कोई और नागहानी मुसीबत या पुरानी बीमारी बढ़ते बढ़ते नाकाबिले इलाज हो चुकी हो, जब ऐसी मुश्किलात का सामना आता है तो फिर वो खुद भी दुआ करते हैं और गैरों को भी, दूसरों को भी दुआ के लिए लिखते हैं। यानी जरूरत भी वो जो हद से बढ़ जाए वो खुदा की याद दिलाती है। और कुछ ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन जरूरत के वक्त खुदा को याद करते रहते हैं और जरूरत पूरा होने पर भुला भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जरूरत से बेनियाज अपने रब से प्यार का ताल्लुक रखते हैं। खुदा उनकी जिंदगी का जुज़ बन चुका होता है, वो उसके बगैर रहने का तस्वुर ही नहीं कर सकते। इन तीनों गुरोहों की हालतें मुख्तलिफ हैं। पहला गुरोह जो है वो तो इस किस्म का नजरिया रखता है कि मैं भी तुझे उस वक्त याद करूंगा जब और कोई चारा ही नहीं रहेगा, और उससे अदना हालत में तुझे याद करने का कोई सवाल नहीं। जब हर बात, हर ताकत मुझे छोड़ देगी, जब कोई और सहारा बाकी नहीं रहेगा, फिर मैं तुझे याद करूंगा, लेकिन इस तरह के आजमाऊंगा। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं तेरी इज्जत करूंगा, अगर नहीं मानी तो मैं तुझे 100 गालियां भी दूंगा कि तू कहां से खुदा बना फिरता है। मैंने तो इतनी हद कर दी, माथा रगड़ा, मिन्नतें की और तूने बात ही नहीं सुनी। मेरी दुआओं के होते हुए मेरा फलां दोस्त मर गया, मैं फलां मुसीबत का शिकार हो गया, मेरा कर्जा नहीं उतरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और तू अजीब खुदा है, इसलिए मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। उनकी दुआ हकीकत में एक चैलेंज का रंग रखती है, एक मुकाबले का रंग रखती है, एक बगावत का रंग रखती है। वो चाहते हैं कि खुदा को जब भी याद करें एक नौकर के तौर पर याद करें, एक अदना गुलाम के तौर पर याद करें, और वो भी रोजमर्रा बुलाने वाला नौकर नहीं, ऐसा नौकर जो कहीं दूर बिठाया गया हो, जिसकी शक्ल देखना भी इंसान आम हालात में गवारा न करता हो, लेकिन कभी जरूरत मजबूर कर दे कि हाँ उसे जरूर बुलाया जाए और उससे कोई गंदा, कोई मुश्किल काम लिया जाए। इस दुआ को दुआ कहना कहाँ की अक्लमंदी है? इस दुआ के मुतालिक ये तस्वुर बांधना कि यहाँ दिल से निकलेगी और अर्श पर फौरन सुनी जाएगी, ये कहाँ की होशमंदी है? लेकिन अल्लाह अपने बंदे पर इतना मेहरबान है कि फरमाता है कि बाज़ दफा ऐसे बंदों की भी मैं सुन लेता हूं, और ये जानते हुए भी सुन लेता हूं कि जब खतरे टल जाएंगे तो मुझसे एराज करेंगे, मुझे भूल जाएंगे, मेरा नाम भी नहीं फिर लेंगे।
اور ان کو پکارا کریں گے جو میرے خلاف میرے سوا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، پھر بھی خدا کبھی کبھی ایسے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے. لیکن جہاں تک انسان کے زاویہ نگاہ کا تعلق ہے، اس کا ہرگز حق نہیں، ہرگز اس کو زیبا نہیں کہ اس دعا کو حقیقی معنوں میں دعا سمجھے اور پھر اس دعا پر ایسا انحصار کرے کہ گویا خدا پابند ہو چکا ہے اس حکم کو ماننے پر، اور اگر نہیں مانے گا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہے ہی کوئی نہیں. جو لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی سنی بھی جائے تو تب بھی وہ خدا کو پا کر کھو دیتے ہیں. انہیں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے خود غرض بندے تھے، میں نے تو ان کی سن لی، انہوں نے مجھے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہیں. اس لیے دراصل ان کا چھوڑ دینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی دعا سنتے وقت خدا جانتا تھا کہ ضرورت تو میں پوری کر دوں گا لیکن میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اسی قسم کی ایک دعا کا ذکر قرآن کریم میں اس فرعون کی دعا کے ذکر کے طور پر ملتا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر نکلا تھا. جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے خدا تو مجھے نجات بخش، میں آج اس وقت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. وہ ایمان لانا فرعون کا اتنا بڑا خدا پر احسان تھا تو اس کے نتیجے میں اس کی ساری خطائیں، سارے مظالم اچانک معاف ہو جانے چاہیے تھے اور اچانک وہ مقبول بندہ بن جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا الان. اب یہ معافی کا کون سا وقت ہے جب تم کچھ کر سکتے تھے میرے بندوں کے خلاف اور میرے پیاروں کے خلاف، اس وقت تم باز نہیں آئے. اب تمہیں طاقت کیا ہے؟ بے حیثیت لہروں کے تھپیڑوں کے رحم پر پڑے ہوئے. اب تم معافی مانگ رہے ہو، اس معافی کی کیا معنی ہے؟ لیکن میں پھر بھی رؤوف اور رحیم ہوں، میں تیرے بدن کو نجات بخش دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تیری روح مردود ہے اور نامقبول رہے گی. تیری روح کی نجات کا میں کوئی وعدہ نہیں کرتا. بس ایسے بندے جو محض اپنی ضرورت کے وقت خود غرضی کے نتیجے میں خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ سنی بھی جاتی ہے. فرعون کی بھی سنی ہوئی تھی ان مانوں، لیکن خدا اس کے باوجود ان کی روحوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ بدن کی خاطر خدا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی آس، ان کی تمنا خدا سے بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے. اللہ سے پیار کے نتیجے میں اس کے پاس نہیں جاتے. بس آپ میں سے جو ضرورت مند ہیں وہ نہ ہوں جو اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. اگر پہلے خدا کو یاد کرنے کی عادت نہیں تھی تو مصیبت میں یاد کرا دیا، لیکن پھر اس شرط کے ساتھ دعا کیا کریں کہ ہم حقدار نہیں ہیں. ہم نے ساری زندگی تجھ سے اعراض کیا، ہماری ساری زندگی گناہوں اور غفلتوں کا شکار ہو گئی. جو کچھ تو نے دیا تیرا کرم تھا، جو کچھ تو نے عطا کیا تیرا رحم تھا، ہم کسی چیز کے بھی حقدار نہیں تھے. اب تو ہمیں عطا فرما دے تو تیری عنایت ہے، نہ بھی عطا فرما تو کم سے کم اپنا تو بنا لے. آئندہ کی زندگی میں ہمیں یہ اطمینان کو نصیب کر کہ ہم تیرے ساتھ رہیں اور تیرے ساتھ رہنے والے ہیں اور کبھی تو اسے بے وفائی نہ کریں. یہ اگر دعا کریں ایسی مصیبتوں میں مبتلا لوگ تو ان کی دعا کی بھی کیفیت بدل جائے گی، ان کی اپنی زندگیوں کی کیفیت بھی بدل جائے گی. آنن فانن وہ اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں پائیں گے، نئی حالت میں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ انہیں وہ دن نصیب ہوا ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ایک ابدی زندگی ہے. پھر دوسری قسم کے لوگ ہیں جو نسبتاً ادنا درجے کے نسبتاً اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن پھر بھی ادنا یعنی نہایت اعلیٰ مقام پر تو نہیں، لیکن ان کے مقابل پر بہتر مقام پر فائز ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی ضرورتوں کے بعد وہ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ ضرورتیں ٹل جاتی ہیں تو پھر بھولتے بھی جاتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محبت کا تعلق دو طرفہ ہوا کرتا ہے.
اگر آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اس وقت جب آپ کو خدا کی ضرورت ہے، تو جب خدا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بھی تو اسے یاد کیا کریں۔ خدا کو ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ خدا کے دین کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کے بندوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اپنی ضرورت کے وقت آپ کسی دوست کو یاد کیا کریں اور دوست کی ضرورت کے وقت اس کو بھول جایا کریں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دوست آپ کے متعلق کیا سمجھے گا، اور رفتہ رفتہ اگر تعلق تھا بھی تو وہ گرتے گرتے بے تعلقی اور بعض دفعہ پھر دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے کہ جب ضرورت پڑے آپ کے پاس آ جایا کرے، منتیں خوشامد کرے، خوشامدیں کرے، معافیاں مانگے اور کہہ دے کہ اب میرا کام کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بسا اوقات آپ اس کی بات مان بھی لیتے ہیں، رحم کا بھی سلوک کرتے ہیں، عفو کا سلوک کرتے ہیں، معاف کرتے چلے جاتے ہیں، مگر کب تک؟ اگر مسلسل اسی طرح کرے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے تو وہ آپ سے منہ موڑ لے، اعراض کرے، بلکہ باتیں بنائے اور کہے کہ تم آ گئے ہو اپنا کام کروانے کے لیے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری اور ذمہ داریاں کتنی ہیں، تمہیں تو ہوش ہی اور کوئی، تم سمجھتے ہو کہ میں خالی تمہاری خاطر بیٹھا ہوں۔ اگر اس قسم کی باتیں کرے تو آپ کے دل میں اس کی کیا قدر باقی رہ جائے گی؟ اللہ بھی بندوں سے بندوں والا معاملہ فرماتا ہے، ورنہ وہ تو لامحدود ہے۔ ذاتی طور پر وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح سوچتا ہے، اس کے احساسات ہیں یا نہیں ہیں، یہ سارے ایسے راز ہیں جن کو خدا کے سوا یا ان بندوں کے سوا جنہیں وہ راز عطا فرمائے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا بندوں سے معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے بندے ویسے ہی ان کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا کو سمجھنے کے لیے اپنی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے احساسات کو پہچاننا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز ہمیں سکھلا دیا، اور بڑا گہرا راز ہے، بہت سادہ سا فقرہ ہے، لیکن اس میں معرفتوں کا سمندر پنہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کو خبر دی، انا عند ظن عبدی بی، بندے کا ظن تو مجھے سما ہی نہیں سکتا ویسے، لیکن میں بندے کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ایک لمبے چوڑے قداور باپ کو تو پہنچ نہیں سکتا، وہ جھک جاتا ہے، نیچے ہو کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہے یا اس کو اٹھا کے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز سمجھا دیا کہ بندے کا کسی بھی مقام پر ہوں، میرے مقابل پر تو اتنے ادنا، اتنے بے حقیقت، اتنے بامانی ہیں، ان کا دماغ خواہ بظاہر آسمان کی چوٹیوں سے باتیں کرتا ہوں، لیکن میرے علم اور میرے فہم اور میرے ہمیشگی کے حکمت کے چشمے کے مقابل پر اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ پھر کس طرح ہمارا ملاپ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم اکٹھے ایک سطح پر ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے مطابق نہیں ہو سکتا، میں بندے کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اچھا میں چھوٹا ہو جاتا ہوں تمہارے ساتھ، جس طرح ماں باپ چھوٹے سے بچے سے تتلی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ان کو باتیں کرنی بھول جاتی ہے، یہ ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ان کی چھوٹے پن کا اظہار نہیں ہوتا۔ جس زبان میں بچہ ان سے باتیں کرتا ہے اسی زبان میں وہ اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹے قد کا ہے تو نیچے جھک جائیں گے، اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو گھوڑے میں سر رکھ کے اس سے پیار کریں گے۔ غرضی کے جس سے پیار ہو اس کے مطابق ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ راز سمجھایا کہ میں بندے کے مطابق ہو جاتا ہوں، اس لیے خدا کو سمجھنے کے لیے اپنی فطرت کا مطالعہ کریں، اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے احساسات کے رد عمل کو جانچیں، پھر آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ سے خدا کیا توقع رکھتا ہے اور آپ کو خدا سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جو ضرورت کے وقت دوست بن جاتا ہے اور ضرورت رفع ہونے پر آپ سے استغنا اختیار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پرواہ بھی نہیں کرتا آپ کی، تو آخر کب تک آپ اس سے پیار کا سلوک کریں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کی شکل دیکھنے کے لیے وفادار نہ رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر آخر ایسے بندوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔
اگر نہیں چھوڑا تو غنیمت ہے. ابھی اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ وہ وقت جب خدا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت خدا کے بن کے دکھائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل کے رنگ میں خدا کا راہ قیامت کے دن بعض لوگوں سے کہے گا کتنا رہے گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا, تم نے تمہارے پاس آیا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں چاہتا تھا اور میں تمہارے پاس آیا مدد کے لیے, تم نے مجھے پانی نہ پوچھا, اور میں تمہارے پاس آیا مدد کے لیے, تم نے مجھے پانی نہ پوچھا, اور میں ننگا تھا اور تمہارے پاس نہ کپڑوں کے لیے آیا, تم نے مجھے کپڑے نہ دیے. تو بندہ عرض کرے گا کہ اے کائنات کے مالک, تو نے ہمیں پیدا کیا, ہر چیز تیری ہے, تیری طرف لوٹ کر آتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ تو بھوکا ہو اور میں جو حقیر اور ذلیل اور ادنا آدمی اپنا کچھ بھی نہیں رکھتا, میرے پاس تو بھوک مٹانے کے لیے آئے. کیسے ممکن ہے کہ تجھے پیاس لگی ہو اور میرے پاس پانی مانگنے کے لیے آئے جبکہ میں خود تیرے پانی کا محتاج ہوں. کیسے ممکن ہے کہ تو ننگا ہو اور مجھے ننگے بدن کے پاس مجھ سے کپڑے مانگنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی تھا جب میرا بھوکا بندہ تیرے پاس حاضر ہوا, بھوک سے بےتاب تھا, وہ میں ہی تھا جو تیرے پاس بھوک مٹانے کے لیے آیا تھا. تو نے میرے بندے کی پرواہ نہیں کی, تو نے مجھے رد کر دیا. جب میرا پیاسا بندہ تیرے خدمت میں حاضر ہوا پیاس مٹانے کے لیے, تو اس سے درخواست لے کر, اور تو نے اسے پانی نہ پوچھا, تو گویا میں ہی تھا, میں تیرے پاس آیا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا. اور جب میرا ننگا بندہ کوئی سردیوں میں ششرتا ہوا یا دھوپ چلاتی دھوپ میں بے قرار ہوتا ہوا تیرے پاس آیا, مجھے تن ڈھانپنے کے لیے کچھ دے دو, اور تم نے اسے کچھ نہیں دیا, تو میں ہی تھا. اس حدیث میں بہت گہرائی ہے, حیرت انگیز وسعت ہے. اس کے ذریعے آپ خدا سے اپنے معاملات کو پرکھ سکتے ہیں اور نئی قرب کی راہیں اس حدیث سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور باتوں کے علاوہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو خیال ہے اس سے بہت زیادہ خدا کو آپ سے پیار ہے. ایک بھوکے بندے کو اپنا آنا کہہ دینا یہ بتاتا ہے کہ ہر بھوکے پر خدا کی نظر ہے, لیکن چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, یہ بتاتا ہے کہ ہر بھوکے پر خدا کی نظر ہے, لیکن چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, اس وقت خدا اپنے بنائے ہوئے نظام کو توڑتا نہیں, لیکن توقع رکھتا ہے کہ خدا کے دوسرے بندے خدا کے کمزور اور محتاج بندوں کی ضرورتیں پوری کریں گے. اور جب وہ نہیں کرتے تو جس طرح آپ کو تکلیف پہنچتی ہے محتاجی کی نگاہ سے کسی کو دیکھنے کی, سوال کی نظر کسی پر ڈالنے کی اور پھر رد ہو جانے کی, اسی طرح خدا اس تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیتا ہے. کتنا حیرت انگیز, کتنا عظیم الشان, کتنا رؤوف الرحیم خدا ہے جو اپنے ہر حقیر و ذلیل بندے پر اس طرح کے پیار کی نظر رکھتا ہے, اور اس کے مقابل پر پھر اس سے مستقل مسلسل بے اعتنائی کرتے چلے جانا گویا کہ وہ ہے ہی نہیں, اگر ہے تو صرف ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور ہمارے منشا کے مطابق ہم سے سلوک کرنے کے لیے. کتنا بڑا ظلم ہے. پھر آپ جب خدا کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو ان معنوں میں پوری نہیں کرتے کہ خدا کے بندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, خدا کے دین کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. جب آپ سے وقت مانگا جاتا ہے آپ وقت نہیں دیتے, جب اچھے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے آپ حاضر نہیں ہوتے, نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا مصیبت پڑی, یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. برائیوں سے روکا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دین ہر وقت لگایا ہوا ہے, اپنا کام کرے, ہر معاملے میں دخل اندازی. چندہ مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کو تو چندوں کی پڑی ہوئی ہے اور ہوش ہی کوئی نہیں. درحقیقت اس حدیث کے مطابق اب ہر دفعہ ایک ادنا معمولی نظر آنے والے بندے کو نہیں ٹھکرا رہے ہوتے بلکہ خدا کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں, اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کو اپنی مدد کے لیے بلائیں تو وہ دوڑتا ہوا
غلاموں کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہو جائے. تو خدا نہ ہوا وہ تو الادین کا جن بن گیا کہ جب بھی لیمپ کو رگڑا اسی وقت وہ جن حاضر ہوا. اس نے کہا جو کام مجھ سے کروانے کا بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں اور اس سے پیار کا تعلق اس وقت قائم کرنے کی کوشش کریں جب خدا کو آپ کی ضرورت ہے. وہ پیار کا تعلق ایسا ہے جو خدا کبھی نہیں بھولتا, اور وہ پیار کا تعلق ہے جو آپ کی دعاؤں کو تقویت بخشتا ہے. وہ کہ اس دوسری حالت سے جس قدر جلد ممکن ہو اس تیسری حالت میں داخل ہو جائیں, یعنی ہر وقت خدا سے کی محبت میں زندہ رہنا سیکھ لیں. ہر وقت آپ کی نگاہ اس بات پر لگی رہے کہ میں کس طرح اپنے آقا کو خوش کروں, مجھے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. میں ایسی حالت میں ہر وقت اپنے آپ کو پاؤں کہ گویا خدا کی ضرورتوں کی تلاش میں ہوں. میں اپنے نفس کو اس طرح پیش کروں کہ اے خدا مجھے تو اس میں بات میں لطف آتا ہے کہ تیری یعنی تیرے دین کی یا تیرے بندوں کی ضرورت ہو اور میں تیری خاطر اسے پورا کر رہا ہوں. اس مقام کو قرآن کریم ابراہیمی مقام کہتا ہے. وہی مقام ہے جب ترقی کرتا ہے تو محمدیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے, جس سے اوپر پھر کوئی مقام نہیں ہے. تو آپ ابراہیمی مقام سے سفر شروع کریں. جب خدا نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے میرا ہو جا. تو عرض کیا اسلمت لرب العالمین, اے خدا میں تو پہلے تیرا ہو چکا, میں تو پہلے سے تیرا ہوں, اس لیے اس کی سوا اور میں کیا کر سکتا ہوں. پھر عرض کیا رب ارنی مناسکنا وتب علینا, اے خدا تیرا تو ہوں لیکن کچھ قربانیاں تو لے ہم سے. قربانی کرنے کا لطف تو آئے, یہ یقین کے دل میں ہو کہ ہاں میں واقعتاً تیرا ہو چکا ہوں. ارنی مناسکنا ارنا مناسکنا, ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا, وہ مواقع عطا فرما کہ ہم تیری خدمت کریں اور پھر لطف محسوس کریں کہ ہاں ہم سچے تھے, اپنے عہد میں سچے تھے. یہ وہ مقام ہے جو مستقل خدا کے ساتھ رہنے کا مقام ہے, جس کے بعد برائیاں خود بخود جھڑتی ہیں, وہاں رہ نہیں سکتی. دیکھیں اگر آپ بیماری کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت جسم کا رد عمل اور طرح کا ہوتا ہے. جب آپ صحت کی حالت میں ہوں تو جسم کا رد عمل اور طرح کا ہوا کرتا ہے. ایک تھوڑا اگر ابھی کچا ہو زخمی ہو, ایک بچہ اس سے جتنا چاہے چھینتا چلا جائے وہ خون اس سے پھر آنا ہی آنا ہے. وہ آتا چلا جائے وہ چھینتا چلا جائے گا, وہ خون آتا چلا جائے گا. لیکن اگر وہ بھر جائے, اگر اس مقام کو صحت نصیب ہو تو آپ چھینے نہ چھینے, وہ خون جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ اسے ڈھکنا سا بن جاتا ہے, وہ خود بخود اتر جاتا ہے. اب چاہیں بھی اس کو روک کے رکھیں تو نہیں روک کے رکھ سکتے. گناہوں اور صحت مند بدن کی ایسی ہی مثال ہے. خدا کی محبت وہ صحت بخشتی ہے, وہ تقویٰ عطا کرتی ہے, جس کے نتیجے میں زخم منجمد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے چھپر خود بخود جسم کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اب چاہیں بھی تو وہ چمٹ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا بدن ان کو چھوڑ رہا ہے, ان کو مزید چمٹنے کی اجازت نہیں دیتا. اور بغیر کسی تکلیف کے بلکہ خوشی اور لذت کے احساس کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں. اور سب سے آسان, سب سے زیادہ مفید, سب سے زیادہ دیر پا بلکہ سب سے زیادہ وفادار ہمیشہ ساتھ رہنے والا نسخہ یہی نسخہ ہے کہ محبت پر بنا کرنے والا تقویٰ حاصل کریں, اللہ تعالیٰ سے پیار حاصل کریں, پیار کریں اور اس کے وفادار بندے بنیں. اس وقت خدا کی خدمت میں حاضر ہوں جب آپ کو کوئی طلب نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو, کچھ مانگنے کی خواہش نہ ہو, اور خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو مستعد پائیں گے. اگر اس وقت آپ خدا کی ضرورت کے لیے فکر مند ہوں گے اور خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو مستعد پائیں گے تو سوچے تو صحیح کہ آپ کا دوست جو آپ سے اس طرح کا سلوک کرتا ہو اس کے لیے آپ کیا جذبہ محسوس کرتے ہیں. ایسے بھی بعض دوست ہوتے ہیں
जो कभी अपनी जरूरत के लिए नहीं आते। रात को आएंगे, वो जब आते हैं कि शोर की आपकी जरूरत की खातिर आते हैं। ख्याल पैदा हुआ कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया। रात को आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि शोर की आवाज सुनी थी, हमें खत ख्याल पैदा हुआ कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया, कोई चोर तो नहीं आया। बच्चे की आवाज आई थी, उसको तकलीफ तो नहीं, हमें हुक्म दें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ध्यान रखते हैं और हमेशा उस ध्यान में कई ऐसे दोस्त होते हैं दुनिया में भी जब भी मिलते जो हर वक्त दोस्तों की जरूरत पर ध्यान रखते हैं और हमेशा उस ध्यान में फिक्रमंद रहते हैं। हैं, अगर कभी उनको जरूरत जब भी मिलते हैं आपकी खातिर आपको मिलते हैं। है उनके लिए बेअख्तियार अब सोचें कि अगर कभी उनको जरूरत पड़े क्या तो क्या आपके दिल में उनके लिए बेअख्तियार मोहब्बत का जज्बा नहीं मौजूद होगा? क्या आपके दिल में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादगी नहीं पाई जाएगी? यकीनन आप कोशिश अगर इंसानी कदरें आप में जिंदा हैं तो ही आप उससे सलूक करेंगे। करते हैं कि आप जानते होंगे कि उसने मुझसे बल्कि आप कोशिश करेंगे कि आप भी उस पर नजर रखें, उसकी जरूरत पर नजर रखें, क्योंकि आप जानते होंगे कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहना। हज़रत मसीह मौद अलैहि तो तो बाज बंदे इसी तरह मुजस्सिम दुआ बन जाया करते हैं। उन पर नजर रखने लगता है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त खुदा उनकी खत उन पर नजर रखने लगता है। सो रहे होते हैं तो वो उनके लिए दुआ मुंह से उठने से पहले खुदा उनकी जरूरतों पर निगाह करता है। निगाह कर रहा है। जब वो सो रहे होते हैं तो वो उनके लिए जाग रहा होता है। मामले में खुदा जब वो दुश्मन से गाफिल होते हैं तो वो दुश्मन पर निगाह कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने मामले में खुदा ताला के साथ रास्तबाजी का मामला किया खुदा से बढ़कर कोई और वफा को इंतहाई मुकाम तक पहुंचा दिया। से बढ़कर कोई रास्तबाजी का मामला करने वाला नहीं। खुदा से बढ़कर कोई वफादार नहीं, आप एक दफा खुदा से बढ़कर कोई रास्तबाजी का मामला करने वाला नहीं। अनगिनत दफा इसी किस्म का आप एक दफा खुदा से इस किस्म का मामला करें, खुदा 10 दफा, 1000 दफा, अनगिनत दफा इसी किस्म का मामला उससे बहुत बढ़कर शान के साथ आपसे करता चला जाएगा। यहाँ का कोई तस्वुर इस पौधे तो तकवा का सौदा तो हासिल का सौदा है, कुछ भी आप गवा यहाँ का कोई तस्वुर इस सौदे में नहीं पाया जाता। आप होते चले जाएंगे बजाय हासिल ही हासिल है, कुछ भी आप गवा नहीं सकते। जितना आप खोते चले जाएंगे बजाहिर, उससे बेइंतहा ज्यादा आपको अता होता चला जाएगा। इसलिए बजाय इसके कि खुश नसीहतों के जरिए या निजाम जमात की मुसलसल मेहनत और कोशिश के जरिए हम ये इंतजार करें कि कब आपकी हालतें बदलें, कब आप रूहानी लिहाज से, दीनी लिहाज से तरक्की करते हुए उस मुकाम पर पहुंचें कि बाकी दुनिया के लिए भी रोशनी का मीनार बन जाएं। मैंने सोचा कि ये नुस्खा आपको दूं जो मान काम करता है, जो फल के लिए सालों का इंतजार नहीं किया करता, उस बूढ़े के दरख्त की तरह हो जाता है कब वो जवान हो और फिर जिसने मुद्दतों इस बात का इंतजार नहीं किया कि कब ये दरख्त जवान हो, कब वो जवान हो और फिर उसको फल लगे। मान बादशाह बल्कि जैसा कि आपने बारहा इस वाक़या को सुना होगा, एक मुसलमान बादशाह एक दफा एक सफर पर जा रहा था, उसके साथ एक वजीर था और उसने अपने वजीर को ये हुक्म दे रखा था कि जब भी मैं सफर पर जाऊं मेरी शान के मुताबिक अगर मुझे कोई बात कुछ अशरफियों से भरी हुई थैलियां साथ रख लिया करो, है तो मेरी शान के मुताबिक ताकि अगर मुझे कोई बात पसंद आए और मेरा इनाम देने को दिल चाहे तो मेरी शान के मुताबिक कोई इनाम हो जो मैं किसी खुश करने वाले को दे सकूं। क्योंकि उसका दस्तूर यही था, जब भी सफर पर जाता था वजीर उस किस्म की थैलियां साथ रख लिया करता था। हुआ जो खजूर एक मौके पर सफर करते हुए उसका एक बूढ़े किसान के पास से गुजर हुआ जो खजूर की पनीरी लगा रहा था, एक जगह से खजूर के छोटे छोटे पौधे मुंतकिल कर रहा था दूसरी तरफ, ताजी से पूछा क्या बड़े और बड़ी उम्र का था। आपके उम्र के आखिरी बादशाह वहां खड़ा हुआ और उसने उसे ताज्जुब से पूछा कि ऐ बड़े मियाँ, ऐसा काम कर रहे हैं आप तो उम्र के आखिरी किनारे तक पहुंचे हुए हैं, ये खजूर के आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल आप नहीं खा सकते? मर चुके होंगे। ये खजूर तो 9 साल या 10 साल के बाद कहीं फल देगा, उस वक्त तक आप मर चुके होंगे, जवाब दिया कि बात से तो क्यों अपनी मेहनत जाया कर रहे हैं? फल लगाए दरख्त लगाए थे मैंने, उस बूढ़े ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अब मैं मेरे बड़ों ने जो फल लगाए, दरख्त लगाए थे, मैंने उनका फल खाया, एक नस्ल दूसरी नस्ल को अब मैं जो दरख्त लगाऊंगा मेरे छोटे बाद में आने वाले वो फल खाएंगे। इसी तरह एक नस्ल दूसरी नस्ल का शुक्रिया अदा किया करती है। उसकी आदत थी उसने जुल्म कह दिया। ये बात बादशाह को इतनी पसंद आई कि जैसा कि उसकी आदत थी उसने जुल्म कह दिया, यानी क्या हो, बहुत ही उम्दा। और वजीर को हुक्म था कि जब वो कहे तुम फौरन एक थैली अशरफियों की उसको पेश कर दो। चुनांचे बादशाह ने ये कहा और वजीर ने उस बूढ़े को एक अशरफियों की थैली थमा दी। मेरे इस तरफ
بوڑھے نے جواب دیا کہ واہ بادشاہ سلامت، 10 سال کیا شان ہے پھل کا، میرے اس درخت کی اس درخت نے تو ابھی پھل کہ دنیا کے درخت تو 9 10 سال انتظار کرتے ہیں پھل کا، اتنی پسند آئی میرے اس درخت نے تو ابھی پھل دے دیا۔ بادشاہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کتنی بھی بھری ہوئی کہ اس نے پھر یہ کہہ دیا، اور وزیر نے دوسری تھیلی کتنی بھی بھری ہوئی اس بوڑھے کو پکڑا دی۔ کہ دنیا کے بوڑھے نے کہا اللہ کے نشان کیسا درخت تم نے عطا کیا ہے تو دونوں پھل کہ دنیا کے کھجور کے درخت تو جب بھی دیتے ہیں سال میں 1 پھل دیتے ہیں، نکل گیا۔ اور میرا درخت تو 2 پھل دینے لگا۔ وزیر نے تیسری تھیلی اس کو پکڑا دی، بادشاہ کے منہ سے پھر یہ نکل گیا، کہ جلدی کرو یہاں سے نکلو ورنہ یہ میرا اور وزیر نے تیسری تھیلی اس کو پکڑا دی، لیکن ساتھ ہی بادشاہ نے کہا کہ جلدی کرو یہاں سے نکلو ورنہ یہ میرا خزانہ خالی کر دے گا۔ کہ آپ کے سارے اگلے اور پچھلے بڑے اور چھوٹے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ساری زندگیاں نسل کہ آپ کے سارے اگلے اور پچھلے بڑے اور چھوٹے خدا ذہن کہتا رہے، ساری زندگیاں نسل بغیر نسل ایسے اعمال کرتے رہے جن پر خدا ذہن کہتا رہے، تو تب بھی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی خدا کے خزانے خالی نہیں ہو سکتے۔ وہ احسان کرنے والوں سے بے وفائی، وہ جگہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، اب جتنا وہ احسان کرنے والوں سے بے وفائی کرنے والا نہیں ہے۔ خدا اور خدا کے فرشتے وہ کہتے چلے جائیں اب جتنا نیک عمل کرتے چلے جائیں گے، خدا اور خدا کے فرشتے یہ کہتے چلے جائیں گے، اور آپ پر لام اتنا ہی انعامات کی باتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ کہتا ہے یہ وہ درخت ہے جسے قرآن کریم شجر طیبہ کہتا ہے، سوتی اکلہا من کل حین باذن اللہ۔ صحیح نہیں مگر مضمون اس کا یہی یہ آیت ہے یا آیت شد میں صحیح پڑھی نہیں مگر مضمون اس کا یہی ہے، سوتی اکلہا کل حین باذن اللہ باذن ربہا، سوتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ یہ ایسا شجر طیبہ مومنوں کو خدا عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر آن پھل دیتا چلا جاتا ہے اور موسم کی انتظار نہیں کرتا۔ باذن ربہا، آسمان سے خدا یہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے تب اس کو پھل لگتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم میں اس درخت کا ذکر ہے اور فرماتا ہے کہ ہر لمحہ جو پھل دینے والا ایک درخت ہے جو قرآن تمہیں عطا کرتا ہے، خدا کے حکم کے سوا وہ نیک اعمال کا شجر طیبہ ہے ملتا ہے آسمان جس پر حکم خدا کے حکم کے سوا پھل نہیں لگتا، حکم کو دے لیکن جو کچھ ملتا ہے آسمان سے آتا ہے، درخت کی حالت اور خدا اس حکم کو دیتے دیتے تھکتا نہیں۔ اگر آپ اس درخت کی حالت بہتر بناتے چلے جائیں گے بند کرتا چلا جائے گا، تو یقین کریں کہ ہر لمحہ خدا زہ زہ کی آواز بلند کرتا چلا جائے گا اور خدا کے حکم سے اس درخت کو عظیم الشان روحانی پھل لگتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ ذات ہے جو ختم ہونے نہیں آتی، بس تقویٰ کی زاد راہ لے کر چلیں، باقی جتنی پھیلی یہ وہ ذات ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی۔ خوراک کی وہ تو خالی ہوتی ہے، جتنا لمبا باقی جتنی تھیلیاں ہیں سفر کی خوراک کی وہ تو خالی ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنا لمبا سفر ہوتا چلا جاتا ہے اتنی تھیلی سکڑتی چلی جاتی ہے، اور ایک موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ مگر کیا شان ہے قرآن کریم کی، چلا جاتا ہے، کیسا زاد راہ ہمیں بتایا اور اس تھیلی کہ جو ختم نہ ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس تھیلی کا بوجھ اور اس تھیلی کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، ضرورت کے مطابق ہر وقت اس کو پھل کیونکہ اس تھیلی کا بوجھ لے کر آپ ہی چلتے، آسمان سے ضرورت کے مطابق ہر وقت اس کو پھل ملتا چلا جاتا ہے۔ بھی چلے تھے، اب یہ پکڑ لیں پہلے اگر یہ لے کر نہیں بھی چلے تھے کی تھیلی ہے جو دنیا کے تو اب یہ پکڑ لیں لیے اور روحانی یہ ایک نہ ختم ہونے والی رزق کی تھیلی ہے جو دنیا کے رزق سے بھی تعلق رکھتی ہے اور روحانیت کے آسمانی رزق سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ کا سفر شروع کر دیں، اگر آپ تقویٰ کے ذریعے اس زندگی کا سفر شروع کر دیں، اگر پہلے نہیں بھی تھا اب شروع کر دیں، اور آپ کے دل کو پیش تو دیکھیں گے کہ آپ کی بھی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے ماحول، آپ کے گرد و پیش کی حالت میں بھی ایک عظیم انقلابی تبدیلی رونما ہونے لگ جائے گی۔ زیادہ ضروری چیز تقویٰ، تبلیغ کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تقویٰ ہے۔ خدا سے مجھے پیار ہے، میں خدا کا ہوں، تقویٰ سے یعنی اس یقین کے ساتھ کہ خدا سے مجھے پیار ہے، خدا مجھ سے پیار میں خدا کا ہوں۔ تقویٰ سے یعنی اس یقین کے ساتھ کہ خدا مجھ سے پیار کرتا بات ہے، میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو اتنی عظمت نصیب ہوتی ہے، نہ سمجھنے کے باوجود آپ کی بات میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والا نہ سمجھنے کے باوجود جانتا ہے کہ یہ ایک مختلف بات ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، عام باتوں کی ایک الگ بات ہے، اس میں ایک بڑا وزن محسوس ہوتا ہے، باتوں میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے ایسے شخص کا چہرہ بدل جاتا ہے کہ مجبور ہو کر لوگ اس کی اور اس کی باتوں میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے چلے آتے ہیں،
کہ مجبور ہو کر لوگ اس کی باتوں پر کشاں کشاں اس کی طرف چلے آتے ہیں، ان کے لیے چارہ نہیں رہتا کچھ اور. اور خصوصاً اس سوسائٹی میں جس میں آپ نے خدا کی طرف بلانا ہے، جہاں تک عقل کا تعلق ہے، ان کی عقلیں آپ سے کسی حالت میں بھی کم نہیں، بلکہ عقل کے سفر میں آپ سے اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض حالتوں میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ آپ کو دے گئے. ان کی صنائی، ان کا سائنس کا ہر شعبے کا علم اتنا تیزی سے آگے آگے بھاگ رہا ہے کہ مشرق سے آنے والے اگر اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی ان کی پیروی کریں تو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی طاقت نہیں پاتے، پیچھے پیچھے آئیں گے. میدان میں آپ ان کو کیا اس لیے یہاں اس دنیا میں، اس میدان میں آپ ان کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اگر ظاہر دولت کے بکاری آپ تو بکاری بن کے آئے، بکاری بن کے ہی رہیں گے. اگر ظاہر دولت کے بکاری نہیں تو علم کے بکاری بنے رہیں گے. مشرق کی حالت اب نہیں بدل سکتی، اور ان سے سیکھے بغیر آپ کی نہیں، سارے مشرق کی حالت اب نہیں بدل سکتی، کیونکہ بہت بڑا فاصلہ دے چکے ہیں آپ کو. تقویٰ اور محبت الہی کے میدان، ہاں ایک میدان خالی ہے، علم کی بجائے یہ، اور وہ تقویٰ اور محبت الہی کا میدان ہے. اور یہ علم کی بجائے یہ ان کو عطا کرے. ساری عمر کی کمائیاں، اور یہ ایک اتنا بڑا احسان ہوگا اس احسان کہ ساری عمر کی کمائیاں، ساری زندگی کا ماحصل بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ مخلوق کے بدلے آپ خالق ان کو دے رہے ہوں، لیکن اگر آپ خدا مادیت کے بدلے آپ ان کو روحانیت عطا کر رہے ہوں. کی بات کا ان پر اثر ہوگا کہ یہ لیکن اگر آپ خدا والے ہوں گے تو پھر آپ کی بات کا ان پر اثر ہوگا کہ یہ یقین کریں گے کہ ہاں اس کے ذریعے مجھے خدا مل سکتا ہے. دلائل کے درسے پر آپ ان کو فتح کرنا، اگر خالی ذہنی چالاکی سے کام لیں گے یا دلائل کے درسے پر آپ ان کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ دیر یہ بات سنیں گے اور کچھ دیر کے بعد منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا کرتا. ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ ان پر اثر پڑ گیا، لیکن خالی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا کرتا. اتنا اثر بہرحال نہیں پڑتا کہ اپنی زندگی کی حالت بدل دیں. جبکہ ان کی ظاہری زندگی کی حالت، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنی زندگی کی حالت کو بدل دیں جبکہ ان کی ظاہری زندگی کی حالت آپ کی حالت سے بہت بہتر ہے. سوچیں اگر کوئی کھانا بدوش، آپ سوچیں کہ اگر یہ محض کوئی خانہ بدوش آپ کو نہ جو نہایت سختی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، عقیدتاً اس کا عقیدہ اختیار، آپ کو نہ صرف یہ کہے کہ تم خانہ عقیدتاً اس کا عقیدہ اختیار کر لو، بلکہ یہ کہے کہ خانہ بدوش بن جاؤ اور ہمارے ساتھ یہی زندگی اختیار کر لو. جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. تہذیب کا، تو اسی کے ساتھ جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں اسلام کا اور اسلامی تہذیب کا ساری آزادی تو اسی قسم کے فاصلے ان کو دکھائی دیتے ہیں. تلقین کر رہا ہے. تمدن کی ساری آزادیاں چھیننے کی آپ ان کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں. آزادی جو چاہو کرو، جس طرح آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ زندگی، ناچ گانا، آزادی، جو چاہو کرو، جس طرح چاہو بسر کرو، سب آزادی، اچھے کپڑے جو رنگ ڈنگ کا ہو، پورے پہنو، آدھے بدن پہ پہنو، نہ پہنو، سب آزادیاں ہیں. اور جو رنگ ڈنگ کا اختیار کرو، اپنے ان سب اداؤں کو چھوڑ دو رضاق میں اندر اور زنجیریں پہن لو. اپنے پور پور کو خدا کی رضا میں اندر جکڑ کے رکھ دو. اور ساتھ میں سمجھ اپنے وقت کا کچھ بھی نہ رہنے دو، سب کچھ خدا کو دے دو. اختیار کرو جو ہم بتا اور خاص میں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ زندگی کا طریقہ اختیار کرو جو ہم بتاتے ہیں کہ خدا تم سے چاہتا ہے. زندگی میں ان کو، تو آپ بتائیں کہ اس نئی زندگی میں جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور اس پرانی زندگی میں ان کو کتنے فاصلے دکھائی دیں گے. اس لیے اگر یہ چھوڑ کر آتے ہیں تو بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کی چلاکیوں کی خاطر نہیں، اس لیے اگر یہ چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ کی خاطر نہیں، آپ کی چلاکیوں کی خاطر نہیں، اس یقین کے نتیجے میں کہ ہاں خدا یہ ہم سے چاہتا ہے. ان کو فتح کر سکتے ہیں. خدا اس لیے خدا کے بغیر آپ کس طرح ان کو فتح کر سکتے ہیں؟ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر آپ کیسے ان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ کسی قسم کے کرشمے دکھائے گی؟ خیالی بسنے والا خدا ہے. اور خدا وہ خدا نہیں جو آسمان پر خیالی بسنے والا خدا ہے. خدا وہ خدا جو آپ کی ذات میں بسنے والا خدا ہے، وہ تبدیلیاں پیدا کرے گا. ہر ذات اس لیے ہر ذات میں خدا کو بسانا ہوگا، راہ داخل کرنا ہوگا. ہر ذات میں خدا کی محبت کا زیادہ راہ داخل کرنا ہوگا، اور ہر شخص کو ضروری ہوگا کہ وہ زیادہ راہ لے کر چلے. خدا کی محبت خدا کی محبت کے کے نقطے سکھائے ان لوگوں کو، بتائے کہ ہاں میرے خدا کی محبت کے تسکے پیدا کریں، سے تمہیں زندہ خدا ملے گا. بتائے کہ ہاں میرے سے تمہیں خدا کی محبت ملے گی، مجھ سے تمہیں زندہ خدا ملے گا، نشان دکھانے والا خدا ملے گا، اپنی ہستی کا ہر عام ثبوت دینے والا خدا ملے گا.
یہ آپ پیغام دیں تو پھر دیکھیں کتنی حیرت انگیز اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اس بات پر زور دیں، اور کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اگلی صدی احمدیت کی اگلی صدی اگر سب سر پہ آئی کھڑی ہے. بمشکل 2 سال سے بھی کم عرصہ باقی ہے. اس عرصے میں آپ نے کم سے کم 1000 جرمن خدا کے حضور توحفے کے طور پر پیش کرنا ہے. لیکن اگر خدا کی محبت کا زیادہ یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، معمولی کام ہو لیکن اگر خدا کی محبت کا زیادہ راہ آپ کے لے کر چلیں گے تو بالکل معمولی کام ہو جائے گا. محبت کی خاطر جو خدا کی خاطر، خدا سے اس کی محبت کی خاطر کسی بندے کا یہ چاہے گا کہ خدا کے لیے ایک دن جیتے اس کے غلام کسی بندے کا، مدد نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ خدا اس پر نظر نہ رحم کی نظر نہ فرمائے، اس کی مدد نہ کرے، اس کے لیے راہ آسان نہ فرما دے، خدا خود اس کے بوجھ نہ اٹھا لے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لازماً خدا ایسے بندے کی بات میں اثر رکھ دے گا، اس کی اداؤں کو دلنشین بنا دے گا، لوگوں کے لیے اسے رد کرنا ممکن باقی نہیں، اس کی ہستی کو ایسی جذبیت بخشے گا کہ لوگوں کے لیے اسے رد کرنا ممکن نہیں رہے گا. طریق کو اختیار کرتے ہوئے اس لیے آپ اس طریق کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں. آپ میں سے بہت سے ہیں جو پہلے اس سفر سے آشنا ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب مجھے خط ملتے ہیں تو خط کے 2-4 سطروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مقام کا آدمی ہے، کس تجربے کا آدمی ہے، کس قبیل سے تعلق رکھنے والا ہے. اور محبت الہی تو ایسی چیز ہے جو مور کے حروف پر موریں ہوتی ہیں، اور محبت الہی تو ایسی چیز ہے جو مور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. دوسروں کے لیے بھی ختم ہو جاتا ہے. محبت الہی رکھنے والا تو دوسروں کے لیے بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. یہی ہے کیونکہ خاتم النبیین کے سب سے اعلیٰ معنی یہی ہے کہ خاتمیت کی مہر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خاتمیت کی مہر عطا، محبت کی خاتمیت عطا کی گئی، اور ایسی جس سے دوسرے نبی گر سیکھیں، محبت الہی کے راز حاصل کریں، ایسے جس سے دوسرے نبی چلنا سیکھیں، محبت الہی کے راز حاصل کریں اور قدم قدم چلنا سیکھیں. اتنا عظیم نشان نبی ہے. وہ ضرور لگتی ہے، تو خدا کی محبت کی ایک نور ہوتی ہے، وہ ضرور لگتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے. وہ ضرور اپنے نشان چھوڑتی ہے. اداؤں کی کیفیت بدل تحریریں اس موت میں زندہ ہو جایا کرتی ہیں، برپا ہو جاتا اداؤں کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، ایک روحانی انقلاب انسان پر برپا ہو جاتا ہے. ہے اور بس اس دولت سے آپ استفادہ کریں فیصلے کے لیے اور ایک لمحہ زندگی کا اس بتیرا ہونا چاہتا ہے. فیصلے کے لیے صرف کر دیں. کیا خدا میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بہت کمزور ہوں، بہت خامیاں ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں بھی مجھ سے کمزوریاں سرزد ہوں، مگر اپنا بنائے رکھنا، اور تقویٰ اختیار عطا کبھی مایوس نہ کرنا. اس طرح اگر تو میرے سوالوں ہمت اور تقویٰ عطا کرنا محبت کرتا چلا کہ اگر تو میرے سوالوں کو رد بھی کرے تب بھی میں تجھ سے اسی طرح محبت کرتا چلا جاؤں، خدا کرے کہ ہم اور کبھی تجھ سے بے وفائی کا خیال دل میں نہ لانے. اپنے دلوں میں گرا دے خدا کرے کہ ہم اس سبق کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں گرا دے لیں، دلوں میں جانشین کر لیں، ہو کر سارا خون، دلوں کی تہ میں بٹھا لیں. اگر خدا کی محبت دل کیونکہ دل سے ہو کر سارا خون گزرتا ہے. اگر خدا کی محبت دل میں جانشین ہو جائے تو خون کے ذرے ذرے میں رس بس جاتی ہے، وجود کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہے. تو یہ فیصلہ کتنا آسان ہے، دل میں خدا کی محبت کا فیصلہ کر لیا. اللہ کرے اس کی توفیق عطا ہو، اور خدا کرے جتنی توقعات آپ سے اس ملک میں عظیم شان انقلاب کی میں وابستہ رکھتا ہوں، اس سے بہت زیادہ توقعات آپ کو خدا تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج نماز جمعہ اور اثر جمع ہوں گی، اور ان کے مان بعد
ایک نماز جنازہ حاضر پڑھائی جائے گی اور اس کے علاوہ نماز جنازہ غائب ہیں 5 نماز جنازہ غائب ہوں گی. مکرم عزیز اللہ خان صاحب راولپنڈی کے تھے، جو مکرم سمیع اللہ خان اور احسان اللہ خان صاحب جو جرمنی میں یہاں مہاجر ہو کر آئے ہیں، ان کے والد تھے، ان کے پاس آئے ہوئے تھے. دوسری تھے، یہاں دل کا حملہ ہوا اور چند دن کی بیماری کے بعد وفات پا گئے. ان کی نماز جنازہ حاضر ہوگی. آپ نے انتظام کر دیا وہاں لانے کا جنازہ یہاں ہے نا؟ 5 جنازے غائب ہیں. ایک محمد عبداللہ، دوسرے 5 جنازے غائب ہیں. ایک محمد عبداللہ ابو لطفی صاحب، عمر 86 سال، فلسطین کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے. مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں احمدی ہوئے. اور مکرم عثمان محمد عودہ صاحب جو قبائلی جماعت کے سیکرٹری تبشیر ہیں، ان کے والد تھے. ایک شیخ مشتاق احمد صاحب و شیخ شبیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ کا جنازہ ہے. یہ مردان، یہ ویسے تو پنجاب کا خاندان ہے لیکن بہت مدت سے مردان میں آباد ہوا اور بہت بڑے سخت ابتلاؤں میں سے، خصوصاً حالیہ گزشتہ ابتلا میں اس خاندان کو بہت تکلیفوں کا سامنا، بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان کی والدہ بڑی بزرگ، بہت مخلص تھیں اور یہ ان کی ہی نیک دعائیں اور نیک تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان بچوں کو خدا کے فضل سے بہت ہی مشکل مقابلہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کی توفیق ملی ہے. ان کی وفات ہو گئی ہے. اللہ ان کا سایہ اٹھنے کے بعد بھی ان کو اپنے فرضوں کے سائے سے محروم نہ رکھے اور اسی طرح استقامت بھی عطا فرمائے اور مشکلات بھی حل کرے اور ان کی مرحومہ والدہ کو درجات بلند فرمائے. ایک ہمارے ناظر صاحب بیت المال قادیان، مکرم مولوی عبدالقدیر صاحب درویش، جو ابتدائی درویشوں میں سے تھے، جو پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، پاکستان آ رہے تھے، دل کا حملہ ہوا اور چند دن کے بعد اسی سے ان کی وفات ہوئی. ایک جنازہ چودھری غلام قادر صاحب سیما چک 83 فتح ضلع بہاولپور کا ہے. یہ بھی قادیان کے ایک درویش مظفر اقبال صاحب کے دادا تھے، انہوں نے ان کے لیے نماز جنازہ غائب کی درخواست کی ہے. ایک 5واں جنازہ محترمہ سکینہ بیگم صاحبہ اہلیہ اللہ بخش صاحب سکنہ وساوے والا ضلع وکاڑا کا ہے. یہ ہمارے ایک واقف زندگی اور جامعہ کے پروفیسر مرزا محمد بن صاحب ناز کی ہمشیرہ تھیں. کافی لمبی بیماری، ان کو تکلیف دہ بیماری چلی آ رہی تھی. بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھیں. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرمائے. نماز جمعہ اور عصر کے مان بعد انشاءاللہ یہ نماز جنازہ غائب ہوں گے، حاضر اور غائب. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.